إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دینی و ملی بھائیوں، اسلام دین فطرت ہے جو فطری تقاضوں کو پورا کرنے کو نہ صرف یہ کہ جائز ٹھہراتا ہے بلکہ اس کی حوصلہ افزائی فرماتا ہے. انہی فطری تقاضوں میں سے ایک تقاضا شادی بیاہ ہے جو ایک فطری ضرورت ہے. اس سے نسب کی حفاظت ہوتی ہے، عزت کی حفاظت ہوتی ہے، نگاہیں پست ہوتی ہیں، نسل میں بڑھوتری ہوتی ہے اور اس کے سماج اور انفرادی زندگی پر بھی بہت سارے فائدے مرتب ہوتے ہیں. لیکن جس طرح اسلام نے زندگی کے دوسرے شعبوں کو سادگی سے برتنے کی تاکید کی، ویسے ہی شادی کو بھی نہایت ہی سادگی سے انجام دینے کا حکم دیا. چنانچہ یہ شادی رحمت تھی. اس شادی کو برت کر کے گھروں میں رحمت آتی تھی. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کی ایک چھوٹی سی بستی میں ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے سردار بھی پائے جا رہے ہیں. اس چھوٹی سی بستی میں شادی کر لیتے ہیں لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں ہو پاتی. شادی کے بعد کپڑے پر پیلا نشان دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ عبد الرحمن کیا تم نے شادی کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میں نے شادی کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سننے کے بعد انہیں برا بھلا نہیں کہتے بلکہ کہتے ہیں کہ اولن ولو بشاۃ، اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو ولیمہ کرو. گویا کہ شادی کو اسلام نے اتنا آسان رکھا کہ بچی والوں کے اوپر کسی طرح کی ذمہ داری آتی ہی نہیں. بس شوہر کے اوپر دو مالی ذمہ داری رکھی گئی، ایک مہر کی ادائیگی ہے اور دوسری ذمہ داری ولیمہ کرنا ہے جسے نہایت سادگی کے ساتھ میں انجام دیا جا سکتا ہے. لیکن آج جب ہم دین سے دور ہوئے، غیر قوموں کے رسم و رواج کو اپنایا، تو جس طرح سے زندگی کے دوسرے شعبوں میں ہم پریشان ہیں اسی طرح سے شادی کے اندر بھی بدعنوانی اور گناہ کا ملغوبہ ایسا لایا کہ شادی رحمت بننے کے بجائے زحمت بن چکی ہے. آج عجیب صورتحال ہے کہ
غیر شرعی رسم و رواج کو اپنا کر کے جب تک کہ ہماری حالت دیوالیہ نہ ہو جائے تب تک کہ ہم آرام سے نہیں بیٹھتے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں شادی اور بیاہ کے حوالے سے وہ کون کون سی شرعی خلاف ورزیاں ہیں اور پھر ان کا حل اسلام کیا پیش کرتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر شادی کے ابتدائی مراحل میں کیا خلاف ورزیاں پائی جاتی ہیں شریعت کی، شادی کے بیچ میں کیا خلاف ورزیاں پائی جاتی ہیں شریعت کی، اور پھر شادی کے بعد شریعت کی کیا خلاف ورزیاں پائی جاتی ہیں، ہم انشاءاللہ 3 نکات میں اپنی بات رکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے شادی کا ابتدائی مرحلہ اور شریعت کی خلاف ورزی۔ اس سلسلے میں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ شادی سے اعراض کرتے ہیں یا شادی میں تاخیر کرتے ہیں، مختلف بہانوں کو سامنے میں رکھتے ہوئے۔ کہیں تکمیل تعلیم کا بہانہ ہوتا ہے، کہیں تنگ دستی کا بہانہ ہوتا ہے، اور کہیں شادی سے فرار اختیار کرنے کا بہانہ ہوتا ہے۔ حالانکہ اگر ہم غور کریں دیکھیں تو شادی نہایت ہی سکون اور آرام کا باعث ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے ہی جنس سے تمہاری بیویاں پیدا کی جن سے تم سکون حاصل کر سکو۔ گویا کہ یہ بیویاں ہیں جن سے ایک انسان بھاگ دوڑ کی زندگی میں سکون حاصل کرتا ہے، اور ان کے ذریعہ عجیب طریقے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے آیت کے اخیر میں فرمایا کہ یہ اس لیے ہے تاکہ تم اس پہ غور کر سکو اور اللہ کے وجود کو سمجھ سکو۔ اسی طرح سے یہ شادی وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعہ ہماری عزت کی حفاظت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہماری نگاہیں پست ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی جماعت کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو کوئی شادی کی طاقت رکھتا ہو وہ شادی کر لے، کیونکہ شادی کرنے کی وجہ سے نگاہیں پست رہتی ہیں اور شرمگاہ کی حفاظت ہو پاتی ہے۔ جو کوئی شادی کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ کسر شہوت کا سبب ہے۔ اسی طرح سے شادی کرنے کی وجہ سے عام طور پر ہم جو یہ سوچتے ہیں کہ شادی ہوگی تو دقت پیدا ہو جائے گی، نہیں، بلکہ شادی ہونے کی وجہ سے بے نیازی آتی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ جو تمہارے سماج میں معاشرے میں بے شادی شدہ مرد اور عورتیں ہوں، اسی طرح سے تمہارے نیک لونڈی اور نیک غلام ہوں، ان کی بھی شادیاں کر دو۔ کیا فائدہ ہوگا کہ اگر وہ مفلس اور کمزور ہوں گے تو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر دے گا۔ ہم اپنے معاشرے اور سماج میں دیکھتے ہیں کہ کتنے ایسے نوجوان جو آوارہ قسم کے تھے، ان کی شادی ہوئی تو وہ سدھر گئے اور ان کے اندر مالی اعتبار سے بھی بے نیازی آ گئی۔ اسی طرح سے یہ شادی نبیوں کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 نوجوان آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پتہ لگاتے ہیں، اور جب بتایا جاتا ہے تو کأنہم تقالوها، گویا کہ انہوں نے اسے معمولی سمجھا تھا۔ پھر ایک نے کہا کہ ہم
ہمیشہ روزہ ہی رکھیں گے، دوسرے نے کہا کہ ہم رات بھر عبادت کریں گے، تیسرے نے کہا کہ ہم شادی ہی نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو آپ نے کہا کہ کیا ہو گیا ان لوگوں کو کہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ میری حالت تو یہ ہے کہ میں روزے بھی رکھتا ہوں، بے روزہ بھی رہتا ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہے۔ من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ سنت صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے بلکہ سارے انبیاء اور رسول کی سنت ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے رسولوں اور نبیوں کو بھیجا اور ان کے لیے بچے اور بیویاں بنائیں۔ پتہ یہ چلا کہ شادی فطری ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو جب ہم پورا کرتے ہیں تو اس سے سکون حاصل ہوتا ہے، عزت کی حفاظت ہوتی ہے، اور اس طرح سے اس کے اندر بے نیازی بھی آتی ہے۔ دوسری جو شریعت کی خلاف ورزی پائی جاتی ہے شادی کے پہلے مرحلے میں وہ ہے منگنی اور نکاح کے تعلق سے۔ چنانچہ شادی کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی طے کر لیا تو شادی کرنے والا بچہ اسے جا کر کے دیکھ لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اور وہ کہتا ہے کہ میں فلاں عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا انظر الیہا فإنہ احری ان یدم بینکما، اسے دیکھ لو، یہ زیادہ مناسب ہے کہ تمہارے بیچ میں محبت باقی رہے۔ اس طرح سے دیکھنا چاہیے، دیکھنے سے اپنی طبیعت کے حساب سے لڑکی کا انتخاب ہو سکتا ہے، لیکن آج شریعت کی جو خلاف ورزی یہاں پر پائی جاتی ہے کہ پہچاننے کے نام پر شریعت کی تعلیم کو بالائے طاق رکھ کر کے وہ سارا کام کیا جاتا ہے جس کی شریعت قطعاً اجازت نہیں دیتی، تو اس کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے منگنی کے حوالے سے بہت ساری جو روایتیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں ان میں سے ایک روایت سونے کی انگوٹھی پہنانے کی بھی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھتے ہیں تو سختی کے ساتھ میں اس انگوٹھی کو اپنے ہاتھ سے نکال کر کے پھینک دیتے ہیں زمین پر اور کہتے ہیں یحمد احدکم الی جمرۃ من نار فیجعلها فی یدہ، یہ کیا صورتحال ہے؟ تم میں سے ایک آدمی اپنے ہاتھ میں آگ کی چنگاری ڈال لیتا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی نکال کر کے زمین پر پھینک دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر کے چلے گئے تو اس آدمی سے کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جا چکے ہیں، تم اس انگوٹھی کو لے لو اور اسے استعمال کر لو۔ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم، جس انگوٹھی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے نکال کر کے پھینک دیا ہے کسی صورت میں اسے نہیں اٹھا سکتا۔ حالانکہ اسے اٹھا کر کے دوسرے کام میں استعمال کرنا جائز تھا، اپنی عورتوں کو دے دینا جائز تھا، لیکن یہ احتیاط کا جذبہ دیکھیے کہ اس صحابی رسول نے اس انگوٹھی کو اٹھایا تک نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں منگنی کے نام پر سونے کی انگوٹھی پہننے کی جو روایت پائی جاتی ہے یہ بھی شریعت کی نافرمانی ہے اور اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے شریعت کی خلاف ورزی شادی کے ابتدائی مرحلے میں وہ بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ مہر میں ضرورت سے زیادہ زیادتی کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آتا ہے، شادی کرنا چاہ رہا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں التمس ولو خاتما من حدید، اگر لوہے کی انگوٹھی بھی تمہارے پاس ہے تو لوہے کی انگوٹھی بھی لے کر کے آؤ۔ وہ ڈھونڈتا ہے، وہ بھی نہیں ہے اس کے پاس میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے تمہاری شادی قرآن کریم کی چند آیتیں جو تمہیں یاد ہیں انہی کی بنیاد پر میں نے کر دی ہے، تم یہ کچھ آیتیں اور کچھ صورتیں اسے سکھا دینا، یہی تمہارے لیے حق مہر ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت کی ایسی مخالفت پائی جاتی ہے اس حوالے سے کہ جن لوگوں کا مہر طے کیا گیا ہے اب تک کتنے ایسے لوگ ہیں کہ بچے ہو چکے ہیں، بچوں کی شادیاں تک ہو چکی ہیں، یہاں تک کہ وفات ہو جاتی ہے لیکن وہ حق مہر ادا نہیں کر پاتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ عورتوں کا ان کا حق مہر خوش دلی کے ساتھ میں دے دو، یہ ان کا حق ہے جو طے کیا گیا ہے شادی کے دن۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ اسے معاف کرا لیا جائے یا اس لیے نہیں ہے کہ مرتے وقت میں وہ ادا کیا جائے، بلکہ یہ اس لیے ہے تاکہ شادی کے دن یا اس کے بعد میں بھی جب فرصت ہو
پہلی فرصت میں اس کی ادائیگی کر دی جائے۔ یہ ہے ایک شریعت کی خلاف ورزی جو ہمارے معاشرے میں مہر کے تعلق سے بھی پائی جاتی ہے۔ بسا اوقات لوگ مہر ضرورت سے زیادہ رکھتے ہیں، اس کی طاقت سے زیادہ ہوتی ہے، اور کوئی بھی یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس کی ادائیگی تو کرنی نہیں ہے، جتنی چاہو رکھ لو۔ یہ غلط ہے، جس کے اندر شریعت کی مخالفت پائی جاتی ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ شادی کے دوران بھی بہت ساری شریعت کی خلاف ورزیاں پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز کیا ہے کہ انتہائی طویل اور قیمتی لہنگا پہنایا جاتا ہے لڑکی کو، لڑکوں کو بھی ویسے ہی پوشاک پہنائے جاتے ہیں جسے ہم دلہا کہتے ہیں۔ اس کے اندر ضرورت سے زیادہ اسراف ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی مت کرو، اللہ رب العالمین فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس لیے شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ ہماری زندگی میں اعتدال ہونا چاہیے، چنانچہ شادی کے حوالے سے بھی یہاں بھی اعتدال کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکی کو بنانے اور سنوارنے کے حوالے سے اس بات کی اجازت ہے کہ لڑکی کو مزین کیا جائے، بناؤ سنگھار کیا جائے، لیکن اس بناؤ سنگھار کے حوالے سے ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر بھی میک اپ کے نام پر شریعت کی بہت ساری مخالفتیں پائی جاتی ہیں، اور ایسا میک اپ بھی ہوتا ہے کہ اس کے اندر پردہ نہیں کیا جا سکتا، ایسا میک اپ ہوتا ہے کہ ایک عورت وضو نہیں کر سکتی، نماز ادا نہیں کر سکتی، اس طرح سے ایک دلہن مجبور ہوتی ہے نمازیں چھوڑنے پر، یہ شریعت کی مخالفت ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ دلہا اور دلہن کے لیے باضابطہ اسٹیج سجایا جاتا ہے، وہاں پر بے پردگی ہوتی ہے، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، اور دلہا اور دلہن کو اسٹیج پر لا کر کے بیٹھایا جاتا ہے، بے پردگی کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ پھر اس سے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کا اختلاط پایا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں اپنے نبی کی بیویوں کے حوالے سے فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ اے صحابہ کرام، جب تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کچھ مانگنا چاہو تو پردے کی اوٹ میں مانگو۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں صحابہ کرام کے لیے ماں کا درجہ رکھتی تھیں، اس کے باوجود اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے بھی کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہو تو پردے کی اوٹ میں مانگو۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر بھی غیرت ہونی چاہیے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیان فرماتے ہیں ایاکم والدخول علی النساء، عورتوں کے پاس داخل ہونے سے بچو۔ پوچھا گیا ارائیت الحم یا رسول اللہ، دیور کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا الحم والموت، دیور تو موت ہے۔ آپ تصور کیجئے ہمارے گھر میں رہنے والا وہ انسان جو ہمارا بھائی ہے، ہماری بیوی کے لیے وہ موت بن جا رہا ہے، تو اجنبی انسان جس کو ہم نے شادی کی پارٹی کے نام پر اپنی اس فنکشن میں بلا رکھا ہے اور وہ ہماری بیوی کو دیکھ رہا ہے، عورتیں بھی ہیں جو بے پردہ ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ یہ شریعت کی سراسر خلاف ورزی ہے۔ اور جب پہلے ہی دن شریعت کی خلاف ورزی ہوگی تو اس شادی کے اندر برکت کیسے پیدا ہوگی اور وہ شادی کیسے سکون فراہم کر سکے گی؟ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ فوٹوگرافی کے لیے، ویڈیوگرافی کے لیے باضابطہ ایک انسان کو لایا جاتا ہے جو غیر محرم ہوتا ہے۔ وہ انسان وہ تصویریں بناتا ہے، ہماری بہنوں، ہماری بیٹیوں اور ہماری بیویوں کی تصویریں بناتا ہے، ان کے جسم کی ایک ایک حرکت کو کیمرے کی آنکھ میں نقل کرتا ہے، اور پھر جب ہمیں شوق چاہتا ہے تو اس وقت جو ہے نا اسی ویڈیو کو ہم دیکھتے ہیں، اجنبی مردوں کے سامنے میں اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ وہ مووی میکر جس نے ہماری ہی بہن، بیٹیوں اور بیویوں کی تصویریں بنائی تھیں، اس کو ہم پیسے بھی پے کرتے ہیں۔ یہ ہے بے غیرتی کی مثال جو ہمارے معاشرے میں عجیب طریقے سے آ چکی ہے۔ بلکہ اس سے آگے ہم دیکھیں تو فلمی دھنوں پر عشقیہ اور بازاری گانے ہوتے ہیں۔ اس بات کی گنجائش ضرور ہے کہ چھوٹی بچیاں ہیں، قومی خدمات اور قومی کردار کے گانے اگر یہ بچیاں گاتی ہیں اور دف کا اہتمام کیا جاتا ہے جو ڈھول اور تاشے کے جیسے نہیں ہوتا تو اس بات کی گنجائش پائی جاتی ہے، لیکن فلمی دھنوں اور فلمی گانوں کا اہتمام کسی صورت میں ہماری شریعت برداشت نہیں کر سکتی، بلکہ یہ شیطان کی بانسری ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے راستے سے گمراہ کرنے کے لیے، اللہ کے راستے سے دور کرنے کے لیے لہو الحدیث خریدتے ہیں۔
ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قسم کھاتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین کے اس فرمان سے مراد گانا ہے. گویا کہ گانا سننا اور گانا کا اہتمام کرنا عام حالات میں حرام ہے، تو شادی کی یہ رحمت جس کے لیے پارٹی سجائی گئی تھی اس کے اندر اس انداز میں گانے کا اہتمام کرنا کس حد تک ہماری شریعت جائز ٹھہرا سکتی ہے اس کو؟ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لَيَكُونَنَّ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ریشم کو، جو زنا کو، جو شراب کو اور آلات لہو کو یعنی گانے بجانے کے آلات کو حلال ٹھہرا لیں گے. پتہ یہ چلا کہ یہ چیزیں حرام ہیں، لیکن کچھ لوگ آئیں گے جو اس کو حلال کہنے کی کوشش کریں گے. آج بھی کتنے دل کے مریض ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. جی ہاں، حرج کی بات صرف یہ ہے کہ ہماری شریعت جاتی رہتی ہے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ دعوت ولیمہ میں بھی بہت ساری شریعت کی مخالفت پائی جاتی ہے. چنانچہ جب ہم ولیمے کا اہتمام کرتے ہیں، غریبوں کو دعوت نہیں دیتے، امیروں کو دعوت دیتے ہیں، اپنے جیسے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا صحیح مسلم کی روایت کے مطابق شر الطعام طعام الولیمہ، شر الطعام طعام الولیمہ یدعى الیہا الاغنیاء ویترک الفقراء ومن ترک الدعوۃ فقد عصى اللہ ورسولہ، کہ سب سے برا کھانا وہ کھانا ہے، وہ ولیمہ کا کھانا جس کے اندر مالداروں کو دعوت دی جاتی ہے اور غریبوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سب سے برا کھانا ہے وہ کھانا، اور کہا کہ جو کوئی بھی دعوت کو قبول نہیں کرتا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کھانے کے اندر عجیب طرح کی فضول خرچی ہوتی ہے، اور ابھی ہم نے سنا اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی مت کرو کیونکہ اللہ رب العالمین فضول خرچی کو پسند نہیں فرماتا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بارات کی رسم ہے جس کی وجہ سے ایک بیٹی والا پریشان ہو جاتا ہے، وہاں پر بس کا بھی انتظام کرنا پڑتا ہے. دوسرے انسان کے لیے جو باہر سے آیا ہے ہمارے گھر میں اس کے لیے کھانے کا انتظام کرنا پڑتا ہے. یہ ہے اصل میں غیر قوموں کی روایت جو ہمارے معاشرے میں آئی ہے اور جس کو ہم نے رسم کے نام سے معاشرے کا حصہ سمجھ لیا ہوا ہے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ قیمتی جہیز کا ظالمانہ تصور بھی ہمارے معاشرے میں آیا ہے، جس جہیز نے کتنی ہی بچیوں کی زندگی کا سودا کیا، اور آج اسی جہیز کی وجہ سے کتنی ہی بچیاں ہمارے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کا رشتہ نہیں آ رہا ہے. یاد رکھیں کہ ظاہر میں تو لگتا ہے کہ باپ کچھ خرید کر کے اپنی بیٹیوں کو دیتا ہے، اگر اس حد تک ہو تو تحفے کا نام دیا جا سکتا تھا، لیکن یہ جہیز کیا ہے؟ یہ ہندوانہ رسم ہے. بر صغیر پاک و ہند میں ہندوؤں کی معاشرت اختیار کی، اور ہندوؤں کے ہاں یہ تصور ہے کہ جب وہ اپنی بچیوں کو شادی کرتے ہیں تو چونکہ وراثت نہیں دیتے اس لیے جو کچھ بھی دینا ہوتا ہے شادی کے وقت میں دے دیتے ہیں. لہذا آج بھی یہ تصور ان کے ہاں پایا جاتا ہے. ہم نے ان سے اس تصور کو اپنے معاشرے میں جگہ دی، یہاں تک کہ آج ہمارے معاشرے کا یہ حصہ بن چکا ہے. یاد رکھیں جہیز ایک لعنت ہے، ایک وبا ہے. ایک انسان مہذب انداز میں بھیک مانگتا ہے، اس کے اندر حرمت کا پہلو پایا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کل لحم نبت من سحت فالنار اولى به، ہر وہ گوشت جو حرام سے پلے اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ جہنم میں جائے. لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک انسان کا مال اس کی خوش دلی کے بغیر جائز نہیں ہے. کیا بیٹی والا خوش دلی سے بیٹے والوں کو یہ پیسے دے رہا ہے، یہ انتظام کر رہا ہے؟ نہیں، وہ سماج کی روایت کی بنیاد پر ایسا کر رہا ہے. اور اگر ہم لے رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ کسی کا مال حرام طریقے سے ہم لے رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ جائز نہیں ہے. اور اس پیسے سے ہمارا جو گوشت پل رہا ہے اس کے اوپر جنت حرام ہے اور جہنم اس کے لیے بہتر ہے. اسی طرح سے اس کے اندر رشوت کا پہلو بھی پایا جاتا ہے کہ جب تک کہ آپ نہیں دیں گے تب تک کہ دلہا آپ خرید نہیں سکتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں کے دونوں جہنمی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہیز کی یہ وبا
جو ہمارے معاشرے میں آئی ہے اگر اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اسلام کا جو حکم ہے وراثت کی تقسیم کا حکم، اس حکم کو لاگو کریں۔ عجیب طریقے سے یہ بھی بیماری ہمارے معاشرے میں جو عام ہوئی ہے یہ بیماری پورے طور پر ختم ہو جائے گی۔ لیکن ہندو معاشرت اپنانے کی وجہ سے ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے قانون کو، وراثت کی تقسیم کو ہم نے نظر انداز کیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ غیر قوموں کی روایت کو ہم نے اپنے معاشرے میں جگہ دی ہے۔ آخری جو نقطہ ہے وہ شادی کے بعد شریعت کی خلاف ورزی ہے، اور وہ جسے ہم ہنی مون کا نام دیتے ہیں۔ ہمارے ہی نوجوان، ہمارے ہی بچے جن کی ہم نے شادیاں کی تھی، ہنی مون کے نام سے باہر ملکوں کا سفر کرتے ہیں، مغربی ممالک کا سفر کرتے ہیں، اور وہاں جانے کے بعد وہ طریقہ سیکھتے ہیں کہ کبھی کبھار وہی اثر ہوتا ہے کہ دین سے دور ہو جاتے ہیں، بے پردگی آ جاتی ہے، بے حیائی آ جاتی ہے۔ اگر ان کو ہنی مون منانا ہی ہے تو پلاننگ کر سکتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، پلاننگ کر سکتے ہیں حج کرنے کے لیے۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو عجیب طریقے سے ان کی زندگی میں خوشگواری آئے گی۔ وہ دعا کریں گے تو اللہ رب العالمین ان سے ہونے والی اولاد کو نیک اور صالح بنائے گا۔ یہ ہے شریعت کی خلاف ورزیاں جو شادی کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہیں۔ اگر ہم اپنے دین کی طرف لوٹ آئیں، اگر ہم شادی کو ویسے ہی اپنائیں جیسے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، تو یہ شادیاں جو ہمارے معاشرے میں زحمت بنی ہوئی ہیں رحمت بن جائیں گی، اور حقیقت میں ہم مسلمانوں کے لیے نجات اسی میں ہے کہ ہم اپنی شریعت کی طرف لوٹیں۔ آج حالات کا تقاضا ہے کہ ساری دنیا جو باطل کو اپنانے والی ہیں، اپنے اپنے دھرم کی طرف یا اپنے اپنے سوچ کی طرف لوٹ رہی ہے، تو کیا ہم مسلمان جسے اس لیے پیدا کیا گیا ان دنیا میں کہ انسانوں کی رہبری کرے، کیا ہم اپنے دین حق کی طرف نہیں لوٹ سکتے؟ لیکن شیطان ہے جو ہمیں اپنے دین سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارا پیغام یہی ہوگا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم شادی بیاہ کے حوالے سے بھی اپنے دین کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لاگو کریں، معاشرے میں اسے عام کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ایسا کیا تو حقیقت میں یہ شادی زحمت بننے کے بجائے رحمت بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق شادی کرنے اور اسے اپنی زندگی میں برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين اللهم أمطر شآبيب رضوانك على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار ولا تجعلنا من حطب النار فإنها بئس المثوى وبئس القرار عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون